بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ الدرس السابع سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ الدرس السابع پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں درس۔ من هذه، من هذه یہ کون ہے، قریب کے لیے، ٹھیک ہے، کوئی چیز قریب ہو اس کے لیے من هذه۔ جواب میں کہہ رہے هذه آمنة، هذه آمنة۔ نیا جو لفظ ہے وہ یہ ہے، اس پہ ذرا ترکیز کریں گے۔ ومن تلك، ومن تلك اور وہ کون ہے، ومن تلک اور وہ کون ہے، تلک وہ دور کے لیے، ہادہی قریب کے لیے تھا، من ہادہی ومن تلک مؤنث ہو دور ہو تو اس کے لیے تلک استعمال کرتے ہیں، ہادہی قریب کے لیے اور تلک مؤنث ہو اس کے لیے دور کے لیے، ٹھیک ہے۔ جواب میں وہ کہہ رہا ہے تلک فاطمہ، تلک فاطمہ تو، ٹھیک ہے، وہ فاطمہ ہے۔ مزید نیچے جملے، ہذہ طبیبۃ، ہذہ قریب کے لیے، ہذہ طبیبۃ یہ ڈاکٹر ہے، آمنہ قریب ہے، یہ ڈاکٹر ہے۔ وَتِلْكَ مُمَرِّضَةٌ اور وہ نرس ہے، اور وہ نرس ہے، ممرضۃ نرس، یہاں پہ لکھ لیں نیا لفظ ہے نرس، ٹھیک ہے۔ طبیب یہاں پہ بھی لکھ لیتے ہیں ڈاکٹر، طبیب ڈاکٹر میل ڈاکٹر، طبیبۃ فیمیل ڈاکٹر، ٹھیک ہے، طبیبۃ۔ ہذہ من الہند، ہذہ من الہند یہ ہندوستان سے ہے۔ وتلک من الیابان، وتلک اور وہ ڈاکٹر کی طرف، نرس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور وہ دور کے لیے ہے، من الیابان جاپان سے ہے، من الیابان جاپان سے ہے۔ ہذہ من الہند وتلک من الیابان، ٹھیک ہے، ہند اور یابان یہ نئے الفاظ ہیں لیکن یہ لکھ چکے ہیں ہم۔ ہذہ طویلۃ، ہذہ قریب کے لیے ہے، ہذہ طویلۃ یہ یا اس کا قد لمبا ہے یا یہ لمبی ہے، ٹھیک ہے۔ وَتِلْكَ قَصِيرَةٌ وہ دور جو ہے، نرس جو ہے، قصیرۃ وہ چھوٹی ہے، اس کا قد چھوٹا ہے۔ یہاں پہ ہذہ اور تلک یہ دونوں جو الفاظ ہیں اس کی پریکٹس ہو رہی ہے، خاص کر تلک یہ نیا لفظ ہے، مؤنث ہو دور ہو تو اس کے لیے تلک استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیچے چلتے ہیں۔ من ھذا، من ھذا قریب کے لیے یہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ جواب میں کہہ رہا ہے ھذا حامد، ھذا حامد یہ حامد ہے، یہ نیا لفظ ہے، دیکھیں ذالک۔ ومن ذالک اور وہ کون ہے، مؤنث کے لیے تلک استعمال کر رہے تھے ہم، آپ اندازہ لگائیں، تلک یہ تلک دور کے لیے، مؤنث کے لیے تلک، اور مذکر ہو دور ہو ایک ہو اس کے لیے ذالک استعمال کر رہا ہے۔ ومن ذالک اور وہ کون ہے، ذالک علی
ذالک علی، وہ علی ہے. من ھذا، ھذا حامد، ٹھیک ہے. ومن ذالک، ذالک علی، وہ علی ہے. مفرد ہو، مؤنث ہو، دور ہو تو اس کے لیے تل کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ شروع میں آپ حمزہ دیکھیں، یہ کہا تھا میں نے کہ یہ سوال کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیا سوالیہ لفظ ہے، ٹھیک ہے، اداۃ الاستفہام ہے. تو کہہ رہا ہے اتلک دجاجۃ، اتلک دجاجۃ، کیا وہ، دور کے لیے، ٹھیک ہے. کیا وہ مرغی ہے، سوال کر رہا ہے، آخر میں دیکھیں سوالی علامت ہے. کیا وہ مرغی ہے، تو ہم اسے دیکھتے ہیں یہ مرغی نہیں ہے، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے لا، نہیں. تلک بطۃ، تلک بطۃ، وہ بطخ ہے. تلک بطۃ، وہ بطخ ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمیں معلوم ہوا کہ مؤنث ہو، دور ہو تو اس کے لیے تل کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ مذکر کے لیے ذالک. مذکر ہو، دور ہو تو اس کے لیے ذالک، اور مؤنث ہو تو اس کے لیے تل کا، ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں، مزید سوالات ہیں. ما تلک، پہلے ہم پڑھتے تھے ما ھذہ، کیونکہ چیز قریب تھی. اب چیز دور ہے تو اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ما تلک، وہ کیا ہے. جواب دے رہا ہے تلک بیضۃ، تلک بیضۃ. یہ بیضہ نیا لفظ ہے، اس کا معنی لکھ لیتے ہیں. معنی لکھیں آپ، انڈا، ٹھیک ہے، انڈا. ما تلک، وہ کیا ہے. تلک بیضۃ، وہ انڈا ہے، ٹھیک ہے. ھذہ سیارۃ المدرس، یہ استاد کی گاڑی ہے، یہ استاد کی گاڑی ہے. وتلک سیارۃ المدیر، یہ دیکھیں دو الفاظ ہیں، ایک یہ ہے اور یہ ہے، ٹھیک ہے. ان دونوں میں آپ فرق کریں گے قریب کے لیے. اب یہ کہہ رہا ہے ما ھذہ، نہیں، یہ کہہ رہا ہے ھذہ سیارۃ المدرس، قریب کے لیے یہ استاد کی گاڑی ہے، اور دور کے لیے استعمال کر رہا ہے وَتِلْكَ سَيَّارَةُ الْمُدِيرِ، اور وہ ڈائریکٹر کی گاڑی ہے، مدیر کی گاڑی ہے. کیونکہ دور ہے اس لیے تلک کا لفظ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے. حمزہ آگے شروع میں، تو یہ سوال والا ہے. ساعۃ عباس ھذہ، اساعۃ عباس ھذہ، ٹھیک ہے. الفاظ سارے پرانے ہیں. سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ عباس کی گھڑی ہے، کیا یہ عباس کی گھڑی ہے. جواب میں کہہ رہا ہے لا، ھذہ ساعۃ حامد، نہیں، یہ حامد کی گھڑی ہے. تلک ساعۃ عباس، وہ عباس کی گھڑی ہے. جملہ یہ ہو گیا، دیکھیں ھذہ ساعۃ حامد، اور یہاں پہ تلک کا لفظ آ گیا. تلک ساعۃ عباس، وہ عباس کی گھڑی ہے. نیچے چلتے ہیں. ذالک دیک، دونوں دور ہیں، دیکھیں. وتلک دجاجۃ، وتلک دجاجۃ، کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک دیک، وہ مرغا ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہے وتلک دجاجۃ، اور وہ مرغی ہے. یہ دونوں الفاظ ہم پہلے لے چکے ہیں. دیکن مرغا، اور دجاجۃ مرغی، ٹھیک ہے.
یہاں پہ آپ نیا لفظ جو ہے اس کا اندازہ لگائیں گے، ذالک اور تلک، ٹھیک ہے، سارے ہم دیکھ رہے ہیں یہ نئے الفاظ ہیں۔ ذالک دیکن وہ مرغا ہے، اور وتلک دجاجتن اور وہ مرغی ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے چلتے ہیں، اقرأ وکتب، پڑھیے اور لکھیے، تمارین ہے، ٹھیک ہے، تمارین ہم پڑھ رہے ہیں، مشق۔ هذه مدرسة وتلك جامعة، یہ اسکول ہے، وتلك جامعة اور وہ یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے۔ هذه اور تلک دونوں پہ آپ غور کریں گے، اس کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ ذالک حمار، ذالک حمار وہ گدھا ہے، ٹھیک ہے، وہ گدھا ہے۔ وتلک، وتلک بقرۃ اور وہ گائے ہے۔ حمار اور بقرۃ یہ لفظ ہم لے چکے ہیں، پریکٹس کس کی ہو رہی ہے؟ ذالک اور تلک اور ھذا اور ھذہ، ٹھیک ہے۔ اذالک مسجد، کیا وہ مسجد ہے؟ لا تلک مدرسۃ، نہیں وہ اسکول ہے۔ ذالک اور تلک دونوں دور کے لیے، ٹھیک ہے۔ ھذا جمل، ھذا جمل یہ اونٹ ہے۔ وتلک، وتلک اور وہ ناقۃ اونٹنی ہے۔ ھذا اور تلک دو الفاظ کا استعمال ہوا ہے، قریبی مذکر تھا اور دور جو تھا وہ مؤنث تھا، ٹھیک ہے۔ ھذہ مدرسۃ، ھذہ مدرسۃ یہ اسکول ہے۔ وتلک طالبۃ اور وہ لڑکی طالب علم ہے، طالبہ ہے، اور وہ طالبہ ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں مؤنث ہیں، ایک قریب ہے ایک دور ہے۔ قریب کے لیے ھذا، ھذہ استعمال ہوا ہے، اور دور کے لیے تلک استعمال ہوا ہے۔ ھذا کلب یہ کتا ہے۔ وذالک قط اور وہ بلی ہے۔ دونوں عربی میں مذکر ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ھذا اور ذالک ایک قریب اور دوسرا دور۔ نمبر 7، ھذا بیت المؤذن، ھذا، ھذا بیت المؤذن وتلک حدیقۃ التاجر، یہاں پہ آپ دیکھیں بیت المؤذن یہ اضافت ہم پڑھ چکے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ، حدیقۃ التاجر مضاف اور یہ مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جملہ کافی لمبا ہو گیا ہے اور سب کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، صرف یہ لفظ نیا ہے تلک، ٹھیک ہے۔ تو پرانے اسباق کا مراجعہ بھی ساتھ کرا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ نئے جملے بھی جمع ہو رہے ہیں، تو جملے آہستہ آہستہ ہمارے آگے لمبے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ھذا بیت المؤذن یہ مؤذن کا گھر ہے۔ وتلک حدیقۃ التاجر اور وہ تاجر کا باغ ہے، اور وہ تاجر کا باغ ہے۔ بیت مذکر تھا اس لیے ھذا لگا ہے، اور حدیقہ مؤنث ہے اس لیے اس کے ساتھ تلک لگا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تدریب رقم مشق نمبر 2، ٹھیک ہے۔ التدریب الثانی، اشر الی الکلمات الآتیہ باسم اشارۃ للبعید ذالک تلک، نیچے جملے دیے گئے ہیں تو ترتیب کے ساتھ آپ اس میں ذالک اور تلک استعمال کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ امن، امن کیا لگے گا اس کے ساتھ؟ ذالک لگے گا یا تلک اس کے ساتھ لگے گا تلک، ٹھیک ہے۔
کیونکہ مؤنث ہے. ابن، ابن والد کیا لگے گا اس کے ساتھ؟ ذالک. قلم کے ساتھ کیا لگے گا؟ قلم. جی آپ لکھنے سے پہلے آپ زبانی بتائیں تاکہ آپ کی بھی پریکٹس ہو ساتھ. ذالک. ٹھیک ہے. ملعقۃ مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث ہے، تو اس کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ اس کے ساتھ لگائیں گے تلک. عین. ذالک اور تلک دونوں میں سے کوئی ایک لگائیں. عین مؤنث ہے مذکر ہے؟ جی کیا ہے؟ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. تلک عین. یہ اگر انسانی آنکھ ہے تو اس کے لیے تلک لگے گا. ٹھیک ہے. اور اگر چشمہ ہے، ٹھیک ہے، پانی کا چشمہ، تو اس کے لیے مذکر کا لفظ استعمال ہوگا ذالک عین. اور انسانی آنکھ اس کے لیے مؤنث استعمال کرتے ہیں. حجر. کیا مطلب حجر؟ پتھر. ذالک لگے گا یا تلک؟ ذالک. ذالک حجر. قمیص. قمیص کیا لگے گا اس کے ساتھ؟ ذالک. ٹھیک. قدر. قدر کا مطلب ہے دیگ یا دیگچی. ٹھیک ہے. کیا لگے گا اس کے ساتھ؟ تلک قدر. ذالک قدر. غالباً تلک آئے گا اس کے ساتھ. نام سے مذکر ظاہر ہو رہا ہے لیکن عرب جو ہے اس کے ساتھ قدر. تلک قدر. ذالک قدر. میرے خیال میں تلک اس کے ساتھ زیادہ مناسب ہوگا، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی تاکیداً میں دیکھ لوں گا کہ اس کے ساتھ ذالک آتا ہے یا تلک. ٹھیک ہے. اس وقت میں بھول رہا ہوں کہ یہ نام عربی میں مؤنث استعمال کرتے ہیں یا مذکر، تو اس وقت میں دونوں لکھ لیتا ہوں، لیکن زیادہ تاکید تلک ہے. ٹھیک ہے. تلک قدر. نافذۃ. نافذۃ روشن دان. کیا آئے گا اس کے ساتھ؟ تلک. تلک نافذۃ. بقرۃ. کیا مطلب بقرۃ؟ گائے. ٹھیک ہے. کیا آئے گا اس کے ساتھ؟ تلک، کیونکہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے. تلک. اچھا. مکتب. دفتر کو بھی کہتے ہیں اور ٹیبل کو بھی کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ ذالک مکتب. ناقۃ. اونٹنی. کیا آئے گا؟ ذالک. ذالک آئے گا یا تلک؟ تلک. تلک ناقۃ. وہ اونٹنی ہے. مہندس. کیا آئے گا مہندس کے ساتھ؟ مہندس کہتے ہیں انجینئر کو. اس کے ساتھ لکھیں گے ذالک مہندس. وہ انجینئر ہے. اچھا. ذالک لفظ میں ایک غلطی ہوتی ہے، لوگ اس کو اس طرح لکھتے ہیں ذالک. یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. اس طرف آپ دھیان دیں گے، یہاں پہ الف نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. یہ ایسے لفظ ہیں جس کے ساتھ ہم صرف اردو میں جو کہتے ہیں کھڑی زبر، وہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ الف نہیں لگائیں گے. اسی طرح جو دوسرا لفظ ہے ہمارا ہذہ، آپ غور سے دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے ہذہ، لکھا کیا ہے؟ ہذہ، لیکن یہاں پہ ہم کھڑی زبر پڑھیں گے ہذہ. ٹھیک ہے. تو ساتھ ساتھ آپ عربی املا جو ہے اس کو بھی سیکھیں. یہ ہا اور اسی طرح یہ اوپر والا ذال جو ہے دونوں کے ساتھ کھڑی زبر ہے، تو اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ ذالک. لیکن لکھنا ایسے درست نہیں ہے، ایسے لکھنا درست نہیں ہے. مؤذن کے ساتھ مذکر ہے تو اس کے ساتھ لگے گا ذالک. نیچے ہے ممرضۃ. ذالک مؤذن. وہ مؤذن ہے. ممرضہ نرس پڑھ چکے ہیں ہم. کیا لگے گا اس کے ساتھ؟ تلک. تلک ممرضۃ. وہ نرس ہے. سریر ان کے ساتھ کیا لگے گا؟ سریر مذکر ہے عربی میں. ٹھیک ہے. چارپائی. ذالک یا تلک؟ ذالک. ذالک سریر. حدیقۃ کے ساتھ کیا لگے گا؟ حدیقۃ مؤنث ہے، اس کے ساتھ ہم لگائیں گے تلک.
وہ باغ ہے، تلک حدیقۃ وہ باغ ہے، اور طالبۃ اس کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ ذالک نہیں، ذالک غلط ہوگا کیونکہ طالبہ مؤنث ہے، تو ہم لگائیں گے تلک۔ نیچے چلتے ہیں جی، جمل اونٹ، اونٹ کے ساتھ کیا آئے گا؟ ذالک یا تلک؟ ذالک، ذالک جمل، اور آخری لفظ ہے بطۃ۔ اچھا، ذالک جمل اس کا مطلب ہے وہ اونٹ ہے، اور بطۃ کے ساتھ کیا آئے گا؟ ذالک نہیں، کیا آئے گا؟ تلک، تلک بطۃ وہ بطخ ہے، تلک بطۃ وہ بطخ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سارا تدریبات آپ کوشش کریں اپنی کتاب جو ہے اس سے آپ زبانی حل کریں، اور پھر یہ ویڈیو سٹاپ کر کے آپ دیکھ لیں کہ آپ نے درست حل کیا ہے یا غلط۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہے جی سب سے جو ضروری میں آپ کو کہتا ہوں نئے الفاظ کا مجموعہ، الکلمات الجدیدہ، الکلمات الجدیدہ۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ اپنے ڈکشنری جو ہے اس میں لکھیں گے، کاپی کے آخر میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ڈکشنری الفاظ جمع کریں اور اس کو نام ڈکشنری کا دے دیں۔ قاموس، ڈکشنری کو کیا کہتے ہیں؟ القاموس، القاموس۔ ٹھیک ہے، ڈکشنری۔ لفظ ہے الممرضہ، الممرضہ نرس۔ ٹھیک ہے، الحدیقہ باغ، الحدیقہ باغ یا پارک۔ ٹھیک ہے، پارک کو بھی حدیقہ کہتے ہیں، باغ کو بھی۔ البطۃ، البطہ بطخ۔ المؤذن مؤذن۔ الناقۃ اونٹنی، الناقۃ اونٹنی۔ البیضۃ انڈا، البیضہ انڈا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ مختصر قواعد اسماء الاشارہ قریب اور بعید کے لیے سکھا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں جی، یہاں پہ دیکھیں جی، لفظ 4 الفاظ ہیں، ویسے 4 الفاظ ہیں، میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں۔ اسماء الاشارۃ للقریب، اسماء الاشارۃ للبعید۔ یہ جو ہے اسماء الاشارہ کہتے ہیں اس کو، ھذا ھذہ، ان کو کہتے ہیں اسماء الاشارہ۔ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو ادات استعمال کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں عربی میں اسماء الاشارہ۔ ٹھیک ہے، للقریب قریب کے لیے۔ اس وقت صرف 2 اس نے بتائے ہیں کیونکہ ابتدائی عربی ہے، ابتدائی اسباق ہیں، تو شروع میں نے کہا تھا آپ کو کہ تدریج کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ کے عربی جو ہے اس کو مؤلف بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت صرف اسماء الاشارہ آپ کو 2 دیے گئے ہیں قریب والے، حالانکہ تعداد اس سے زیادہ ہے۔ ھذا محمد، ھذہ آمنۃ۔ ٹھیک ہے، ھذا محمد، ھذہ آمنۃ۔ یہ قریب کے لیے جو اسماء اشارہ ہے وہ یہ 2 ہیں مفرد کے لیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مفرد کے لیے، دور کے لیے اسماء الاشارہ، اسماء الاشارۃ للبعید، یہ قریب تھا اور یہ بعید۔ دور کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ذالک، ذالک حامد، تلک زینب، تلک زینب وہ زینب ہے، وہ حامد ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری اردو میں غالباً دونوں کے لیے وہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ حامد ہے، وہ زینب ہے، جبکہ عربی میں مذکر کے لیے ذالک اور مؤنث کے لیے تلک کا لفظ استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے، ذالک اور تلک، یہ بھی آپ اپنی کاپی میں لکھ لیں قواعد کے ساتھ۔
اسماء الاشارہ للقریب اور یہ اسماء الاشارہ للبعید۔ اسی صفحے کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے سبق تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔